بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جیسے ہی میں گھر آیا میرا بھتیجا پھر سے کافی بے چین تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے پاس آ رہا تھا اور جب نادیہ اسے جھڑک کر واپس بھیجتی کہ اپنا ہوم ورک کرو تو وہ کہتا کہ سچ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور چچی کو دکھایا بھی ہے۔ نادیہ نے تڑپ کر کہا کہ ہاں کر لیا ہے، مگر دوبارہ سے ریوائز کرو، میں تمہارا سبق سنوں گی، چلو جاؤ۔ میں نے نادیہ کو کہا کہ نادیہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، مجھ سے 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی فہیم میرے پاس آتا ہے تو تم اسے واپس بھیج دیتی ہو، آج اسے تھوڑی دیر میرے پاس رہنے دو۔ نادیہ نے میری بات سنی تو ہنس کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل اگر یہ رات کو لیٹ سوئے تو صبح لیٹ اٹھتا ہے اور اسکول جاتے ہوئے بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فہیم کو گھوری نوازی اور کہا کہ دیکھو بیٹا جلدی سویا کرو، ہم کل بات کریں گے۔ فہیم نے کہا نہیں چچا، مجھے آج ہی بات کرنی ہے، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ مگر نادیہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا اسے یہ بتانا ہے کہ آج کے ٹیسٹ میں فل مارکس ملے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی نادیہ اسے واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ان دونوں کی اس حرکت کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ فہیم مجھ سے اتنی بڑی بات کرنے والا تھا۔ میں تو ہمیشہ اسے بچہ سمجھ کر ٹال دیتا تھا، جبکہ نادیہ اس پر جتنی توجہ دیتی تھی، اسے دیکھ کر مجھے یہی لگتا تھا کہ نادیہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ نادیہ میری چچا کی بیٹی تھی۔ جب میں دوسرے شہر میں پڑھ کر اپنے گھر آیا، تب سے نادیہ کو پردے میں دیکھ کر عجیب سی کشش محسوس کرتا تھا۔ میرا نام اسامہ ہے اور یہ بات تب کی ہے جب 4 سال بعد میں واپس اپنی حویلی آیا تھا۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سب سے بڑا دکھ جو مجھے ملا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میرے بھائی کے بچھڑنے کے بعد ہی بھابھی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میرا بھتیجا فہیم مجھ سے الگ ہو جائے، وہ ہمارے بھائی کی آخری نشانی تھا۔ اسی لیے ہم نے کافی مشکلات جھیل کر، کیس وغیرہ کر کے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ہماری چچا ہمارے دوسرے پورشن میں رہتے تھے۔ کبھی کبھار میں ان کے پورشن میں بھی چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور پھر اکلوتا ہونے کے ناطے اپنے گھر کے ساتھ میں ان کے گھر کا سودا سلف وغیرہ بھی لایا کرتا تھا۔ نادیہ اور میں ہم عمر تھے۔ نادیہ کی بھی اپنی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ پورے خاندان کی سب سے باحیا لڑکی تھی۔ میں نے شادی سے پہلے تک نادیہ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میرے چچا کے گھر جاتا، وہ ہمیشہ پردے میں ملتی تھی۔ اگر پردہ نہ بھی کرتی تو مجھے دیکھ کر فوراً اپنا رخ پھیر لیتی اور بہت حد تک محتاط رہتی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ جبکہ میری خالہ کی بیٹی عروج، جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اکثر بہانے بنا کر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں موازنہ کیا کہ ایک طرف نادیہ ہے جو نظریں بھی نہیں ملاتی اور بہت تمیزدار ہے، اور دوسری طرف عروج ہے جو بے باک اور کھلے مزاج کی حامل ہے۔ مجھے عروج سے شدید نفرت تھی، اور اب تو ابا بھی یہی کہتے تھے کہ چچا کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اور اکلوتی اولاد نادیہ ہی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ چچا نادیہ کو خاندان سے باہر بالکل نہیں بیائیں گے۔ میرے خیال میں ابا کی بات کا ڈھکا چھپا مطلب واضح تھا، لیکن اپنے منہ سے بات کرتے ہوئے مجھے بھی تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ سناؤں جو اماں کو بالکل بھی پسند نہ آئے، کیونکہ عروج ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ مگر میں ہمیشہ عروج کو ایک چھوٹی اور نادان سی بہن کے طور پر ہی دیکھتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور میں نے فیصلہ کیا کہ نادیہ کی پسندیدگی کو اپنے ابا کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ جب بھی میں اپنے چچا کے پاس جاتا، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے تھے۔ ایک روز مجھے پتا چلا کہ نادیہ کے لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑنے لگی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی نادیہ کو دیکھنے آیا ہے۔ نادیہ جیسی باحیا اور تمیزدار لڑکی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہ ملے گی۔ یہ میرے پاس آخری موقع تھا اور میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نصیب کسی اور کے ساتھ لکھے جائیں۔ اللہ نہ کرے
اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ میرے چچا کو بھی یہی پریشانی تھی۔ اس دن میں سودا صرف لے کر چچا کے گھر گیا تھا۔ چچا نے مجھے بلایا اور کہا، اسامہ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھو، دراصل آج نادیہ کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو؟ میں نے نادیہ کی پردے سے جھلکتی آنکھوں کو پہلی بار دیکھا اور اس کی صاف شفاف اور پرنور آنکھیں بہت زیادہ اداس تھیں۔ میں جان گیا کہ شاید نادیہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو اتنی اداس ہے، مگر میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اسے بتاؤں کہ اگر تم راضی نہیں ہو تو چچا سے بات کر لوں، کیونکہ اس کی آنکھیں کافی کچھ بیان کر رہی تھیں۔ وہ آنسو بہا رہی تھی اور مجھے اس کے آنسو دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں، پر جیسے ہی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا، معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے تمہارے آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں شادی نہیں کرنی؟ جب وہ بولی، نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے، تو میں حیرت سے اٹھا۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے اماں اور ابا سے صاف صاف اظہار کیوں نہیں کر دیتی؟ اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو انہیں بتا دو۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور میں جان گیا کہ ایک ایسا راز ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ میں نے کہا، دیکھو یہ اچھا موقع ہے، تم وقت سے پہلے ہی اپنے دل کی بات اپنے اماں اور ابا سے کہہ دو۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا تھا، لیکن میں بہت خوش تھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ نادیہ بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح اس کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور اب چچا بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب میں نے ہمت کر کے ابا سے بات کی اور کہا، ابا میں نے نادیہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھیں اور ان میں حیا دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ آپ ایسا کریں، میرا رشتہ لے کر چچا کے پاس چلے جائیں۔ اماں نے جیسے ہی یہ سنا وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، نادیہ جیسی لڑکی کے ساتھ تو میں اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ابا نے کہا، کیا خرابی ہے نادیہ میں؟ عروج اور نادیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عروج کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اتنی بے باک ہے کہ جب بھی آتی ہے تو اسامہ کے آگے پیچھے رہتی ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے کسی کے ساتھ چکر ہوں گے، ورنہ لڑکیوں کے ایسے لچھن نہیں ہوتے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب باہر منہ مارا ہو۔ اماں نے جب یہ سنا تو وہ بھڑک اٹھیں، میری بھانجی کے بارے میں ایسی باتیں مت کریں، آپ کی بھتیجی بس دیکھنے میں ہی نیک اور پرہیزگار ہے، میں تو بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ جو دکھنے میں ایسی ہو وہ اندر سے بھی ایسی ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نادیہ جیسی معصوم لڑکی کے بارے میں اماں ایسی رائے رکھیں۔ اماں اور ابا ذاتی دشمنی میں نادیہ اور عروج کو دھکیل رہے تھے، کیونکہ اماں کی اپنی دیورانی سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو نادیہ سے ہی کروں گا۔ یوں ابا نے میری بات مانی اور میرا رشتہ لے کر چچا کے پاس چلے گئے۔ چچا نے فوراً رشتہ پکا کر دیا اور اسی وقت مٹھائی لے کر سب کا منہ میٹھا کرایا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ چچا تو یہ بھی چاہتے تھے کہ بس ہمارا نکاح ہو جائے، اور پھر نکاح کے بعد جب میں نے نادیہ کا چہرہ دیکھا تو دل کو سکون محسوس ہوا۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ہمیشہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا، لیکن وہ کافی خود سر تھی، وہ کبھی مجھے خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید شرم و حیا کی وجہ سے وہ ایک حد تک ہی میرے ساتھ بات کرتی ہے اور میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے، لیکن خود مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میرا بھتیجا فہیم اب پورے 4 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ بالکل میرے بھائی کی طرح تھا، کافی ذہین بھی تھا، مگر جب اس نے پہلی بار نادیہ کو دیکھا تو آ کر مجھ سے شکوہ کیا کہ چچی بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور وہ نادیہ سے ناراض تھا۔ فہیم نے کہا کہ چچی مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ فہیم بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ چچی کو سمجھائیں
انہیں بتائیں کہ وہ میرے ساتھ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے فہیم کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری چچی بہت اچھی ہیں، انہیں تھوڑا وقت لگے گا، جیسے ہی وہ ہمارے پاس آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ لیکن فہیم نے ضد کر لی اور مجھے زبردستی نادیہ کے پاس لے گیا۔ نادیہ نے فہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی، جبکہ فہیم کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میں پہلے ہی سوچتا تھا کہ نادیہ کو بچوں سے محبت ہوگی۔ نادیہ کبھی فہیم کو چاکلیٹ دے رہی تھی، کبھی بسکٹ کی پیشکش کر رہی تھی، لیکن فہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ مجھے وہاں بہت غصہ آیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ آخر کار وہ بچہ ہی تو ہے، اسے کیا پتا، شاید وہ ہمیشہ میری توجہ حاصل کرتا تھا، مگر اب مجھے اس پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس وجہ سے فہیم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نادیہ سے چڑھتا تھا اور ہر روز شکایت لے کر میرے پاس آتا تھا۔ ابا نے شرط رکھی تھی کہ پہلے میری اچھی نوکری ہو جائے، پھر ہی ہماری رخصتی ہوگی۔ میں نے بھی ان کی شرط مان لی تھی اور اب دن رات جاب کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ بالآخر مجھے جاب مل گئی اور فوراً بعد نادیہ کی رخصتی ہو گئی۔ فہیم نے شادی والی رات کو بہت ضد کی کہ وہ میرے ساتھ ہی سوئے گا، پر میں نادیہ کے پاس جانا چاہتا تھا اور اپنے دل کی بات اس سے کرنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑا وقت نادیہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے بہت انتظار کیا تھا، لیکن فہیم نے ضد لگا لی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی سونا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ ماننے سے انکار کرنے لگا۔ اماں نے کہا، اسامہ تم اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے ہو؟ اگر فہیم کہتا ہے کہ اسے تمہارے ساتھ سونا ہے تو تم اسے کیوں نہیں اپنے ساتھ سلا لیتے؟ اماں کی بات مان کر میں نادیہ کو دیکھنے لگا۔ نادیہ نے مجھ سے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ بچہ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اسے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں، یہ تو اب ہمارا بھی بچہ ہو گیا ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے یہی ڈر تھا، لیکن چونکہ نادیہ راضی تھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم نے فہیم کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ فہیم جیسے ہی سو گیا، میں نے نادیہ کو منہ دکھائی دی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر معذرت کی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آئے، لیکن فہیم کے ساتھ میرا دل کا رشتہ ہے، وہ میرے لیے بہت خاص ہے، میں اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نادیہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں میں سمجھتی ہوں، فہیم تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بہت عزیز ہے۔ یہ دونوں پیار بھری باتیں کر کے سو گئے۔ مجھے لگا کہ کچھ دن بعد اماں اور ابا ہمیں کہیں گھومنے کے لیے بھیج دیں گے تاکہ کچھ وقت ساتھ گزار لیں اور فہیم کو اماں سنبھال لیں گی۔ اماں ہمیشہ مجھے یہی تلقین کرتی تھیں کہ اپنی بیوی نادیہ کے آنے سے فہیم کو نہ بھول جانا، تمہیں فہیم کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، ورنہ وہ ہم لوگ سے الگ ہو جائے گا اور ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت حساس ہو گیا تھا اور اب اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نادیہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی، لیکن اماں دل سے نادیہ کو قبول نہیں کر سکیں۔ میری جاب دوسرے شہر میں لگ گئی تھی اور اس وقت گھر پر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ میں نادیہ کو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اپنی جاب پر توجہ دو، تمہاری جاب ابھی نہیں ہے، کچھ کما لو پھر بے شک اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لینا۔ لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اماں نے بے شرطیہ کہا، ٹھیک ہے نادیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن پھر تمہیں فہیم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فہیم کا معصوم چہرہ مجھے ہمیشہ اپنے بھائی کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے نادیہ سے بات کی تو نادیہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آرام سے کہا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے فہیم سے کہا کہ فہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے، تو فہیم نے فوراً انکار کر دیا کہ مجھے چچی کے ساتھ نہیں رہنا، چچی مجھے مارتی ہیں۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گا۔ میں نے فہیم کو پیار سے بلایا اور کہا، فہیم بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چچی تو تم سے بہت پیار کرتی ہیں جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فہیم نے اپنا سر جھکایا اور معصومیت سے بولا، نہیں چچا، آپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن چچی بہت بری ہیں۔
فہیم کے الفاظ سن کر میں نادیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ نادیہ نے کہا، اسامہ یہ بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ کیا میری چاہت کا یہی صلہ ہے؟ میں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں، تم خود بھی گواہ ہو۔ اگر میں اس سے پیار نہ کرتی تو کیوں اسے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو جاتی؟ اس نے تو ہمارے کوالٹی ٹائم کو بھی برباد کر دیا، لیکن میں نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تم مجھ سے جو بھی کہتے تھے میں وہی کرتی تھی، اور ایک یہ بچہ ہے کہ اتنا چھوٹا ہو کر میرے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نادیہ نے آنسو بہانے شروع کر دیے، اور اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بہت دکھا۔ پر اب میں فہیم کو کیا کہتا؟ میں نے فہیم سے کہا، دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فہیم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو چچی کا ساتھ دینا ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ خفا ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ ایک طرف میری بیوی تھی جس پر میں بے حد بھروسہ کرتا تھا، اور دوسری طرف فہیم جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا اور میرے مرحوم بھائی کی نشانی تھا۔ میں فہیم کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رات کو دفتر سے آتے ہوئے میں فہیم کے لیے کافی زیادہ چیزیں خرید کر لایا جس سے وہ چھوٹا سا بچہ خوش ہو جائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کروں۔ وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے خفا نہیں تھی، لیکن اصل میں وہ چھوٹے بچے سے خفا تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ فہیم کو تھوڑا بڑا ہونے دو، پھر وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اسے راضی کر لیا۔ اب میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان انصاف کر سکوں۔ ایک دن میں جیسے ہی دفتر سے آیا، فہیم میرے پاس آیا اور کہا، چاچو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور آج تو میں آپ سے بات کر کے رہوں گا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب نادیہ آئی اور کہا، فہیم چلو ہوم ورک کرنا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ نادیہ نے فہیم کو زبردستی اپنے ساتھ لے لیا، اور فہیم مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں آج بھی شرمندہ تھا کہ میں اس وقت فہیم کو سمجھ نہ سکا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ جب بھی میں دفتر سے آتا، فہیم میرے پاس آتا۔ کبھی کبھار تو وہ گہری نیند سو رہا ہوتا تھا، اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن میں نے نادیہ سے کہا کہ فہیم کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں۔ نادیہ نے کہا، پھر تو میں بھی آؤں گی۔ میں چاہتا تھا کہ فہیم کے ساتھ اکیلے کچھ وقت گزار سکوں، لیکن نادیہ کی ضد کی وجہ سے اسے بھی ساتھ لے آیا۔ نادیہ کی موجودگی کی وجہ سے فہیم نے کافی بے دلی سے آئس کریم کھائی تھی۔ آئس کریم پر توجہ نہیں دی۔ ایک دن فہیم دوبارہ میرے پاس آیا، پر اس دن بھی نادیہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کر سکے۔ میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ آج میں فہیم کی بات سنوں گا۔ میں نے فہیم کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹا آپ مجھ سے جو بات کرنے والے تھے وہ کھل کر کہو۔ فہیم نے کہا، چچا آپ کو پتا ہے روز ہمارے گھر کون آتا ہے؟ میں نے پوچھا، مجھے نہیں پتا، میں تو دفتر میں ہوتا ہوں۔ فہیم نے بتایا، چچا ایک دن میں اسکول سے جلدی گھر آیا تو چچی کسی سے بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ کوئی گیسٹ آیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فہیم سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ فہیم نے جواب دیا، ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہمارے گھر ایک گیسٹ آیا تھا۔ میں نے فہیم سے پوچھا، اس گیسٹ نے چچی کو کیا کہا؟ فہیم نے جواب دیا، چچی نے مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیا اور مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر میں نادیہ کو یہ بات بتا دوں تو وہ میرے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی فہیم کو میری نظر میں گرا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نادیہ یہ سب کر سکتی ہے، لیکن میں نادیہ سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نادیہ کی طرف سے جوابی کارروائی اور فہیم کی اس بات کے درمیان میں پھنس گیا تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اس مسائل کا حل نکالوں۔ میں جانتا تھا کہ نادیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں فہیم کو کیسے سمجھاتا؟ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں میں اپنی باتوں سے اس میں بدگمان نہ کر دوں۔ میں خاموش رہا، اور پھر 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ اچانک فہیم دوبارہ میرے پاس آیا اور کہا، چچا مجھے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ آج اس نے گیسٹ کو دیکھا جو چچی کے ساتھ خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے۔
और चची को गिफ्ट भी दिया था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़हीम से प्यार से पूछा, तुमने ये सब कब देखा? फ़हीम ने जवाब दिया, मैंने कल छुप कर देखा था। मैं सोफे के पीछे छुप गया था क्योंकि मुझे पता था कि चची मुझे गेस्ट को नहीं देखने देंगी। फ़हीम ने मज़ीद बताया, गेस्ट के हाथ में बहुत बड़ा सा गिफ्ट था और वो चची को दे रहे थे। चची मुस्कुराकर इनसे बात कर रही थीं और कह रही थीं, तुम्हें तो मेरी बर्थडे याद है, लेकिन मेरे अपने शौहर को मेरी सालगिरह याद नहीं आई। ये सुनकर मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया था। मेरे दिल में एक लम्हे में गुस्सा और अफसोस का तूफान उठ खड़ा हुआ। नादिया, जिसे मैं टूट कर चाहता था और जिस पर मैंने भरोसा किया था, उसकी ऐसी हरकत ने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी। उसके खिलाफ ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल फट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हलक तक आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फ़हीम मेरे तासुरात देखकर मज़ीद बताने लगा कि ये सब बहुत पहले से हो रहा था। फ़हीम ने कहा, चचा, मुझे लगता है कि चची अच्छी नहीं है। जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो सब सच है। चची हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, लेकिन जब आप आते हैं तो चची मुझसे प्यार करने लगती हैं। प्लीज़ आप इस बार चची की बात मत मानना। फ़हीम की बात सुनकर मेरा गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। फ़ौरन मैं वहाँ से उठा और नादिया के पास गया। नादिया बहुत खुश थी। कहने लगी, लगता है आपने फ़हीम को सुला दिया है। मैं बहुत संजीदा था और मैंने से कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यूँ मैं सो गया था, लेकिन नींद तो मुझे आई नहीं थी। कुछ देर बाद देखा तो नादिया गहरी नींद में थी। इसे सोता हुआ देखकर मैं फ़ौरन उठा और अपने कमरे की तलाशी लेने लगा कि कहीं मुझे वो गिफ्ट मिल जाए जो मैंने देखा था। कुछ देर तलाश करने के बाद मेरी नज़र एक डब्बे पर गई जिसके बारे में फ़हीम ने बताया था। जब मैंने वो डब्बा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक छोटा सा कार्ड था जिस पर बहुत सारी शायरी लिखी हुई थी। शायरी पढ़ते ही मेरा वजूद सुन्न हो गया था। मुझे यकीन था कि ये शायरी नादिया के लिए ही किसी ने लिखी थी। हालांकि उसने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर शायरी में नादिया का नाम वासिहा था। मैंने नादिया के आरामदेह चेहरे पर एक नज़र डाली जो गहरी नींद सो रही थी। पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके इतने पाकीज़ा मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। वो बज़ाहिर जो दिखती थी अंदर से वैसी नहीं थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था मैंने जिसे टूट कर चाहा और जिस पर इतना भरोसा किया वो अंदर से एक ऐसी होगी। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था, पर अब मुझे इस शख्स का चेहरा देखना था और मुझे एक ही तरीका सही लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसी तरीके पर अमल करूंगा। चुनाचे मैंने एक रोज़ अपने घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए और ये बात मैंने नादिया से छुपाई थी। मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं बताया था। उस रोज़ वो बाज़ार गई थी, पर मैं जानता था कि वो बाज़ार नहीं बल्कि इसी से मिलने जा रही है। अब मैं इस पर कभी भी सवाल नहीं करता था। मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था क्योंकि उसने मेरा दिल बहुत पहले ही तोड़ दिया था और मेरा भरोसा भी टूट चुका था। उसकी बेपरवाही से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मैं फ़हीम को भी इतना ही प्यार देता था। मुझे समझ नहीं आया था कि अब अचानक से नादिया फ़हीम को मेरे करीब आने से क्यों नहीं रोकती। पहले तो वो जब भी मेरे पास आकर मुझसे कुछ कहना चाहता था, नादिया हमेशा इसे रोक देती थी। मैंने फ़हीम से पूछा कि आपको चची डराती तो नहीं थी ताकि आप मेरे पास ना हो। फ़हीम ने जवाब दिया, चची ने मुझे वार्न किया था कि अगर मैंने किसी को बताया कि हमारे घर में गेस्ट आता है तो फिर वो मुझे डार्क रूम में भेज देंगी। इसी वजह से मैं बहुत डरता था। लेकिन फिर मुझे समझ आ गई थी कि जब तक आप मेरे साथ हैं चची मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। फ़हीम की बातें सुनकर मुझे नादिया पर बहुत गुस्सा आया। मैं जान गया था कि वो फ़हीम को बहुत ज़्यादा डराती है और फ़हीम की हर बात सच थी। अब मैं अपने दफ्तर में बैठकर हमेशा नज़र रखता था। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया जिसके साथ नादिया खुशी खुशी बातें कर रही हो। जब एक रोज़ मैंने कैमरे में देखा तो मैं हैरान रह गया। वहाँ कोई आया था और नादिया उसके साथ खुशगवार बातें कर रही थी। नादिया बहुत बेतकल्लुफ़ी से पेश आ रही थी और वो दोनों एक ही सोफे पर बैठे हुए थे।
اگلے لمحے اس لڑکے نے نادیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ حرکت دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا سب جواب دے چکا تھا۔ میں گھبرا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے فوراً گھر جا کر نادیہ سے کہا کہ اپنا سامان باندھ لے۔ نادیہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بس میں تمہیں یہاں سے لے جا رہا ہوں، تم اب اپنے میکے رہو گی۔ یہ سن کر نادیہ بہت گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، بتاؤ تو صحیح اسامہ، کیا ہوا ہے؟ کیا فہیم کی باتوں میں آ کر تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ اس چھوٹے سے بچے کی خاطر تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ نادیہ کی بات سن کر میرا غصہ بڑھ گیا اور میں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ نادیہ سب کے لائق تھی۔ میں نے اسے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے اماں ابا کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ نادیہ بہتر سچائی بتائے گی آپ کو۔ اصل بات جاننی ہے تو نادیہ سے پوچھ لیں۔ اماں نے ابا سے کہا کہ دیکھا، میں کہتی تھی کہ نادیہ ٹھیک نہیں ہے۔ جلد بازی میں ایسا فیصلہ نہ کرتے، بچی کو پرکھ لیتے تو ہماری زندگی خراب نہ ہوتی۔ ابا نے اماں کی بات جھٹک کر مجھ سے پوچھا، پہلے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ اتنی لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ پر اب کوئی نادیہ سے پوچھتا تو نادیہ ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے نہیں معلوم، اسامہ نے فہیم کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ سب کچھ فہیم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بس فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر بالکل نہیں جاؤں گا۔ کچھ دنوں بعد ہی ابا اور چچا نے ہم دونوں کو ساتھ بٹھایا اور ابا نے مجھے قسم دے کر سچ سچ بتانے کو کہا، تو میں نے تمام حقیقت کھول کر بیان کر دی کہ میں نے نادیہ کو کسی سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ نادیہ نے سنا تو وہ بہت گھبرا گئی اور ابا سے کہنے لگی، ابا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے یہ سب نہیں کیا۔ نادیہ کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ تو کھلم کھلا جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، لیکن جب میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر ریکارڈنگ چلائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر سارا ڈیٹا مٹ چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ نادیہ نے موقع غنیمت جانا اور کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اسامہ صرف فہیم کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، ورنہ آج تک میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں تھا۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے میری تربیت کا یہی صلہ دیا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہاں فہیم کا دھیان رکھنا، لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اپنی بیوی پر ایسی تہمت لگانا۔ تم نے اپنی ہی بیوی کی کردار کشی کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نادیہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ تو ایسے رو رہی تھی جیسے وہ بالکل بے گناہ ہو۔ مجھے تو اس کے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ میں تو اب اسے کبھی بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ابا نے کہا کہ تم نادیہ سے معافی مانگو، تو ان کی بات سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، پر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے نادیہ سے معافی مانگی، لیکن اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، فہیم کو تمہیں یہاں سے کسی یتیم خانے میں شفٹ کروا دینا ہوگا، یا تو وہ پھر اپنی دادی کے ساتھ رہے۔ پر اب میں ایسے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کافی برداشت کیا ہے، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ تم نے فہیم کی وجہ سے مجھ پر تھپڑ برسائے، اب مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس فہیم کی وجہ سے اور ذلت برداشت کروں۔ یہ سن کر میں اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اندر سے تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بالکل جھوٹی ہے، اور میں نے اس پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں نادیہ سے اپنی جان چھڑواؤں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی چالاک ہے۔ مجھے عروج کا خیال آیا تھا کہ کہاں وہ میرے پیچھے مرتی تھی اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اماں تو ابھی بھی عروج کی تعریفیں کیے نہیں تھکتی۔ اس کا بھی رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال آیا تو میں عروج کے پاس چلا گیا۔ عروج نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ چونک گئی تھی۔
گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، پر اس نے منہ موڑ لیا۔ وہ اب کس حق سے مجھ سے بات کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں کسی اور کا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں بہت بے بس ہو چکا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے نادیہ سے شادی کی۔ اب میں اس غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر تو عروج نے ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں بہت زیادہ بوکھلایا ہوا تھا۔ تبھی اس نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگی کہ آرام سے ساری بات کہو۔ میں نے اس سے کہا کہ دراصل نادیہ ہماری شادی سے پہلے ہی کسی اور لڑکے کے ساتھ تھی۔ اس کا کسی کے ساتھ ابھی بھی چکر چل رہا ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دیتی آئی ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگائے پر اس شخص کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکا۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ نادیہ کو کافی عرصے سے جانتا ہے۔ اس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن نادیہ کا یہی کہنا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے کسی طریقے سے وہ سارا ڈیٹا اور وہ ریکارڈنگ مٹوا دی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں خود کو بے قصور ثابت کروں اور نادیہ کو قصوروار۔ اس نے کافی چالاکی سے کام کیا ہے۔ یقیناً اس میں اسی لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور یوں وہ سارا ڈیٹا مٹا کر اس نے جب سب کے سامنے مجھے رسوا کروا دیا ہے۔ اب سب میرے خلاف ہیں۔ عروج نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں نے IT کا کورس کیا ہوا ہے، تبھی میں کافی کمپیوٹر کی معلومات جانتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی اسے لیپ ٹاپ دیا تو اس نے میرا ڈیٹا ریکور کر دیا، اور یہ کچھ دیر بعد ہی وہ سارا ڈیٹا مجھے واپس مل گیا۔ میں نے عروج کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر جا کر میں نے سب کو وہ ساری ریکارڈنگ دکھا دی تھی۔ سبھی یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے تھے۔ نادیہ کے اماں ابا کا کوئی حال ہی نہیں تھا، جبکہ میرے اماں ابا بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اماں تو ابھی بھی یقین نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ اب کھیل ختم ہوا، میں نادیہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہوں گا۔ نادیہ کی اس حرکت پر نادیہ کے ابا نے نادیہ کو 3-4 تھپڑ مارے تھے۔ تب نادیہ نے اصل سچائی بتائی تھی کہ ہاں، یہ بات سچ ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ میری یونیورسٹی کا لڑکا ہے۔ یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے، پر اس کے اماں ابا باہر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ سے 1-2 سال بعد کا وعدہ کیا تھا کہ 2 سال بعد وہ رشتہ لے کر آئے گا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کوئی لڑکا میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ جب رشتے والے آتے تھے تبھی میں اداس ہو جاتی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ پل یاد آنے لگا تھا جب اس کا رشتہ آیا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس لڑکے سے نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اداس ہے۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا، میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا جب نادیہ بولی کہ اس لڑکے نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرے گا۔ کیا ہوا جو میں شادی شدہ ہوں، وہ مجھے اپنائے گا۔ یوں میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پائی۔ اسی وجہ سے میں اسے چھپ چھپ کر ملتی تھی، پر مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ فہیم کو ہمارے ساتھ رہے گا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ اگر فہیم کو پتہ چل جاتا کہ میں اسامہ کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہوں تو وہ اسامہ کو ساری سچائی بتا دیتا۔ میں فہیم کو بہت زیادہ ڈراتی تھی تاکہ وہ کسی طریقے سے اسامہ سے یہ بات نہ کرے، پر اسے شاید بتا دیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اسامہ کو ساری سچائی پتہ چل گئی ہے تو میں نے جلدی سے ہی تیمور کو ساری بات بتا دی تھی۔ تیمور نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی پھنسنے نہیں دوں گا، تمہارا شوہر ہوتے ہوئے بھی وہ تمہاری بربادی چاہتا ہے۔ یوں تیمور نے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہو نہ ہو اس نے یقیناً کیمرے لگائے ہوں گے، جس کی وجہ سے اسے یہ ساری سچائی پتہ چلی ہے، اور اس طرح میں نے اس گھر کی ماسٹر چابی تیمور کو دی تھی، اور تیمور نے میرا کام آسان کیا تھا، اور وہ اس سے ساری ریکارڈ مٹا دیے تھے جو اسامہ کے لیپ ٹاپ میں تھے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرے خاندان میں میری بدنامی ہو، اور ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں اسامہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی،
میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ تیمور ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میرے دل کو سکون پہنچ ہی چکا تھا، کیونکہ اس نے ساری سچائی جو گل دی تھی۔ پھر سب گھر والے سے پوچھنے لگے تھے کہ اگر تمہیں تیمور پسند ہے تو تم نے اسامہ سے کیوں شادی کی؟ جب وہ چیخ اٹھی تو میں اور کیا کرتی؟ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا کہ میں کتنی نیک ہوں، میں کتنی پردے دار ہوں، میں کتنی تمیز والی ہوں۔ تو پھر کیا میں انکار کر کے اپنی ساری امیج خراب کر دیتی؟ تاکہ لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھاتے، تاکہ لوگوں کو شک ہوتا کہ یقیناً میں نے کسی کے ساتھ چکر لڑایا ہوا ہے یا میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ میں بھی یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، تبھی تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی۔ جو ہوتا ہے وہ ہوتا جائے، لیکن میں تیمور سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گی۔ اسی لیے میں اس سے رابطے میں تھی، اور 1 سال بعد اس کے اماں ابا آنے والے تھے۔ میں بس اسی کے انتظار میں تھی کہ کب اس کے اماں ابا آئیں اور کب میں اسامہ سے الگ ہو کر تیمور کے پاس چلی جاؤں۔ اب وہ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھ کر دنگ تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتی تھی اور پردہ کر کے رکھتی تھی، اب چیخ چیخ کر ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی سچائی پورے خاندان والوں کو پتہ چل گئی تھی۔ جب اس کے ابا نے اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ خبردار جو تم نے یہ سوچنے کی بھی کوشش کی کہ تمہاری شادی میں اس سے کر دوں گا، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ تو دوں گا، لیکن تمہاری شادی کبھی بھی اس کے ساتھ کر کے میں خاندان کی روایت کو توڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے گئے تھے، جبکہ ابا بھی اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے۔ اور کچھ دن بعد ہی میں نے اماں ابا کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں عروج کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں عروج کے سامنے یہی شرط رکھی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ابھی بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ یوں کچھ دیر بعد ہی ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، پر عروج کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ عروج مجھ سے تو دور ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے اس سے نکاح صرف اور صرف وہ شرط پوری کرنے کے لیے کیا تھا جس کے بدلے میں اس نے میری مدد کی اور نادیہ کا اصلی چہرہ سب کو دکھایا۔ پر فہیم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ وہ فہیم کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ایسے ہنستے دیکھ کر میں سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ مجھے اور اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس یہی چاہیے تھا کہ وہ فہیم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ رہی بات نادیہ کی، تو نادیہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی کمرے میں ہے۔ اس نے اپنے اماں ابا کا بھی یقین توڑا تھا، جبکہ اب پورے خاندان میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ چچا نے نادیہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ تیمور کو کبھی بھی اپنا داماد نہیں بنائیں گے، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ تیمور اس سے 1 سال بعد نادیہ کا رشتہ لے کر ایک دفعہ نہیں آیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ نادیہ نے اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی ماری تھی۔ اس نے جذبات اور نادانی کی وجہ سے اپنی ساری زندگی خراب کر دی تھی، جس کا وہ ساری زندگی خمیازہ بھگت رہی تھی۔ عروج اور مجھے ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا تھا، پر کچھ عرصے بعد ہم دونوں نے نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یوں میں نے عروج کو پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے اپنا ماضی بالکل بھلا دیا تھا، اور اس طرح اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر میں چلنے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔